بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس غربت زدہ گھر میں میت ہوئے 3 دن ہو گئے تھے، لیکن معصوم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ 3 دن تک تو پڑوسیوں نے ان کی خبر گیری کی، اب چوتھی رات ان کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ سب سے بڑا بچہ ابھی صرف 10 سال کا تھا، باقی اس سے چھوٹے 6 اور 8 سال کے۔ تینوں ہی اداس بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ ماں تو آخری بچے کی پیدائش پہ ہی مر گئی تھی، لیکن باپ جو فروٹ کا ٹھیلا لگاتا تھا، ابھی 3 دن پہلے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا، تو ان معصوم بچوں کے اوپر قیامت گزر گئی۔ کاش کسی کے اوپر ایسا دن نہ آئے جو ان ننھے فرشتوں کے اوپر بیت رہی تھی۔ سب سے بڑا 10 سالہ عماد بار بار دروازے کی طرف جاتا اور پھر واپس لوٹ آتا۔ چھوٹے دونوں بھائیوں کو چھوڑ کر جانے کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کھانا مانگنے کسی ہوٹل پر یا پھر کسی دکان پر چلا جائے۔ شاید کوئی خدا ترس آدمی یتیم بچوں پر ترس کھا کر کھانے کے لیے کوئی چیز ہی دے دے، کیونکہ چھوٹے بھائیوں کو تو بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو اپنا خیال رکھنے کا کہا اور گھر کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ قریب ہی بستی میں موجود ایک ہوٹل کی طرف تھا، جو رات گئے تک کھلا رہتا تھا۔ وہاں پر آدمیوں کی بھیڑ تھی۔ پیسے والے لوگ آتے، طرح طرح کے لذیذ کھانے کھاتے اور پیسے دے کر چلے جاتے تھے، لیکن عماد کے پاس تو اس وقت پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ وہ ایک خالی کرسی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر اس کھانے پر تھی جو شاید کوئی فیملی بچا کر چلی گئی تھی۔ تبھی اس نے ویٹر کی نظر بچا کر وہ کھانا اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اسے ایسا کرتے ہوئے ویٹر نے دیکھ لیا تھا۔ بری طرح آگ بگولا ہوتے ہوئے وہ اس کی طرف آیا اور 2 تھپڑ اس کے معصوم چہرے پر لگا دیے۔ شرم نہیں آتی؟ کھانا چوری کرتے ہو؟ وہ بہت غضبناک ہو رہا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ یتیم بچہ جس نے 3 دن پہلے ہی اپنے باپ کو کھویا ہے، بھوک سے بے حال اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے یہ بچا ہوا کھانا لے کر جا رہا ہے۔ عماد وہیں پر کھڑا ہو کر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگا، لیکن ویٹر کو ذرا ترس نہ آیا، الٹا اسے جھڑکیاں دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ اب وہ روتا روتا سڑک پر اکیلا چلتا جا رہا تھا۔ اسے یہ سوچ کر زیادہ رونا آ رہا تھا کہ گھر پر بیٹھے اس کے چھوٹے بھائی کھانے کی آس میں اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے تو خالی ہاتھ دیکھ کر وہ کتنے مایوس ہوں گے۔ اس ویران اور سنسان سڑک پر وہ اکیلا ہی کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بندہ نہ بندے کی ذات تھی، بھلا اس کی مدد کرنے والا کون آتا؟ اب اسے واپس گھر لوٹ جانا چاہیے، یہی سوچ کر وہ دھیمے دھیمے قدموں سے مایوس حالت لیے گھر کی طرف جانے لگا۔ اچانک ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سفید لباس پہنے، لمبا چوڑا قد لیے، جسامت کے لحاظ سے بھی نوجوان آدمی بالکل اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بہت مہربان تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ وہ 2 قدم چلتا ہوا عماد کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا ہوا بیٹے، کیوں رو رہے ہو؟ لیکن عماد کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ وہ کیسے اپنی زبان سے کہتا کہ کھانے کی وجہ سے وہ رو رہا ہے، کیونکہ آج کھانا چوری کرنے اس ہوٹل پر گیا تھا جہاں سے ذلیل کر کے اسے بھگا دیا گیا۔ اگر تمہیں کھانا چاہیے تو آؤ، میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ مہربان آدمی بنا بولے ہی عماد کے دل کی بات سمجھ گیا تھا۔ وہ آنسو بھری حیران نظروں سے اسے دیکھا گیا۔ پھر وہ کانپتے لہجے میں کہنے لگا، انکل، وہ میرے چھوٹے بھائی بھی گھر پر بھوکے ہیں، میں انہیں بھی لے آتا ہوں، پھر آپ ہم تینوں کو کھانا دے دینا۔ وہ آدمی سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، جاؤ جلدی سے ان دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی لے کر آؤ، میں تمہارا یہی انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی جیسے عماد کے قدموں میں جان آ گئی تھی۔ وہ پھرتی سے تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی چھوٹے بھائیوں نے اسے خالی ہاتھ دیکھا تو ان پر مایوسی طاری ہو گئی، لیکن جب عماد نے انہیں خوشخبری سنائی کہ جلدی چلو، ہمیں کھانا ملنے والا ہے، وہ آدمی ہمارا انتظار کر رہا ہے، یہ سن کر تینوں بھائی بہت خوش ہوئے تھے۔ جلدی سے گھر کے دروازے پر تالا لگایا اور اسی آدمی کے پاس جا پہنچے۔ اب وہ آدمی ان تینوں بھائیوں کو ایک انجان جگہ پر لے جا رہا تھا۔ عماد خوشی خوشی اس کے ساتھ جا رہا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ کون ہے اور انہیں کہاں لے کر جا رہا ہے اور کہاں سے آیا ہے، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔
اس 10 سالہ ننھے بچے کا نام عماد احمد تھا۔ اس کا باپ ایک غریب آدمی تھا جو پھلوں کا ٹھیلا لگا کر نہ صرف اپنا بلکہ اپنے معصوم تینوں بچوں کا بھی پیٹ پال رہا تھا۔ اس کی بیوی آخری بچے کی پیدائش پر دم توڑ گئی تو وہ اکیلا ہی تینوں بچوں کو پالنے لگا۔ لیکن برا ہو قسمت کا، جب ایک دن گھر واپس آتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹ میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ان تینوں بچوں پر تو قیامت گزر گئی تھی۔ آس پاس کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ تینوں بے سر و سامانی کی حالت میں گھر میں بیٹھے تھے جب عماد کو یہ شخص ملا۔ وہ بھی تو کھانے کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن وہ مہربان شخص یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ میں تم تینوں بچوں کو کھانا دوں گا، جاؤ اپنے بھائیوں کو لے کر آؤ۔ وہ تینوں ہی اس سنسان سڑک پر چلے آئے جہاں درخت کے نیچے وہی مہربان آدمی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ تینوں اس کے ساتھ ایک نامعلوم مقام پر جا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی بستی سے کافی آگے نکل آئے۔ پھر اس آدمی نے ایک جگہ اشارہ کر کے کہا کہ وہ دیکھو، وہ میرا گھر ہے، وہاں پر تمہیں بہت لذیذ کھانا ملے گا۔ عماد نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، وہاں تو ایک قبرستان نظر آ رہا تھا، ہاں لیکن اس کے برابر میں ایک کچا سا گھر بھی موجود تھا۔ اس گھر میں سے نکلنے والا دھواں بتا رہا تھا کہ ضرور وہاں پر اس کی فیملی رہتی ہوگی۔ پھر وہ تینوں کو لے کر اسی گھر میں چلا آیا۔ اس گھر میں اس کی بیوی ہنڈیا میں کچھ پکا رہی تھی، جبکہ اس کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی اس کی بیوی کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان تینوں کی آنکھیں عجیب سفید رنگ کی تھیں۔ انہیں دیکھ کر اس کی بیوی غصے سے کہنے لگی، ارے یہ کنہیں اٹھا کر لے آئے ہو؟ تم نہیں جانتے مجھے ان سب سے نفرت ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر وہ آدمی کہنے لگا، یہ لڑکا بہت بھوکا اور بے بس حالت میں سڑک پر کھڑا رو رہا تھا، مجھے اس پر ترس آیا تو اسے اور اس کے بھائیوں کو یہاں لے آیا ہوں۔ تم ہمارے ساتھ انہیں بھی کھانا دے دو، ویسے بھی ہمیں کس چیز کی کمی ہے۔ عماد اب چاروں طرف نظریں گھما کر اس گھر کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے کے تو دروازے ہی نہیں تھے، دیواریں بھی ٹوٹی پھوٹی سی تھیں۔ وہ حیران ہوا کہ اس گھر میں کوئی کیسے رہ سکتا ہے۔ نہ تو گھر میں کوئی سامان تھا اور نہ ہی سونے کے لیے کوئی بستر۔ ایک کمرے کا تو دروازہ جگہ جگہ سے اکھڑا پڑا تھا، ایسے لگتا جیسے ابھی گر جائے گا۔ پھر وہ ہنڈیا میں سے نکال کر نہ جانے کیا ملغوبہ سا پلیٹ میں رکھنے لگی۔ عماد کو اس عجیب سے کھانے کو دیکھ کر الٹی سی آ رہی تھی، لیکن بھوک نے اسے اس قدر بےتاب کیا کہ وہ 2 نوالے لینے پر مجبور ہو گیا، جبکہ اس کے دونوں چھوٹے بھائی مزے سے وہ کھانا کھا رہے تھے۔ پھر کھانا کھا کر وہیں صحن میں ہی بیٹھا رہا، جب سامنے موجود اسی کی ہم عمر لڑکی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، آؤ میرے ساتھ، ہم دونوں کھیلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس گھر سے باہر لے آئی۔ قبرستان کے باہر ایک درخت پر جھولا بندھا ہوا تھا۔ عماد کو بڑا عجیب محسوس ہوا کہ بھلا رات کو قبرستان میں کون کھیلتا ہے۔ ایک عجیب سے خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا خوف زدہ لگ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی جو چھوٹی تھی لیکن اس کے خوب لمبے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ پھر وہ جھولے پر بیٹھی اور اشارے سے عماد کو کہا کہ وہ اسے جھولا دے۔ یوں عماد اسے ہواؤں کے سپرد کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جھولا تیز سے تیز تر ہوتا گیا۔ وہ بری طرح گھبرا کر دور ہٹا تھا، لیکن وہ چھوٹی لڑکی رات کی تاریکی میں خوب زور زور سے قہقہے لگا کر ہنس رہی تھی، جیسے اسے کوئی خاص خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ وہ اسی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جب اچانک اسے اپنے دونوں بھائیوں کے رونے کی آواز آئی۔ وہ دوڑتا ہوا اسی کچے گھر میں گیا تو دیکھا کہ وہ دونوں میاں بیوی غائب تھے، لیکن دونوں چھوٹے بھائی آنکھیں ملتے ہوئے رو رہے تھے۔ عماد نے ان دونوں میاں بیوی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے، جبکہ ان کی چھوٹی بیٹی یہاں صحن میں ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی نے اسے یہاں سے جانے سے منع کیا ہو۔ اب چونکہ رات زیادہ ہو گئی تھی، عماد اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو لے کر اسی کچے سے مکان کے کمرے کے اندر آ گیا اور وہیں زمین پر لیٹ کر تینوں بھائی گہری نیند سو گئے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک درخت کے نیچے سویا ہوا تھا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، نہ تو وہ کچا گھر تھا اور نہ ہی وہ میاں بیوی اور ان کی بیٹیاں۔ وہ حیران پریشان رہ گیا تھا۔ اس کے ننھے سے ذہن میں کئی سوالات ابھرے تھے، لیکن ان کا جواب وہ بھلا کس سے لیتا؟ یہی سوچ کر اپنے دونوں بھائیوں کو نیند سے اٹھایا اور انہیں لے کر اپنے گھر جانے لگا۔ ابھی اس نے قدم بڑھایا ہی تھا
جب قبرستان کے گورکن نے اسے آواز دے کر بلایا۔ وہ ایک بزرگ آدمی تھا۔ پھر اس نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، جب تم تینوں بھائی اس درخت کے نیچے سو رہے تھے تو ایک آدمی مجھے لفافہ دے کر گیا کہ تمہیں دے دوں۔ نہ جانے وہ کون تھا، میں نے نام بھی پوچھا لیکن اس نے نام نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ اس بچے کو یہ لفافہ دے دینا۔ عماد نے اسی آدمی کے سامنے وہ لفافہ کھولا جو پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لفافہ اسی آدمی نے دیا ہوگا جو رات کھانا کھلانے اسے اپنے گھر لے آیا تھا، لیکن اس کا گھر اسی جگہ پر تو تھا، پھر راتوں رات یہاں سے کیسے غائب ہو گیا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ گورکن بھی بڑا حیران ہوا تھا کہ وہ آدمی جو حلیے سے ہی بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا، وہ اتنے سارے پیسے اس بچے کو دے کر چلا گیا۔ اب وہ تو 10 سال کا تھا، لیکن اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پیسوں کو اچھی طرح سے خرچ کرنے کا سوچا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ جیسے اس کا باپ فروٹ کا ٹھیلا لگا کر ان کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن رہا تھا، ایسے ہی وہ اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو اپنے بلبوتے پر پال پوس کر جوان کرے گا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا جو ایک کمرے پر مشتمل چھوٹا سا مکان تھا۔ باپ ان کے لیے یہ چھوٹا سا گھر چھوڑ گیا تھا جس میں وہ سر چھپا کر رہ سکتے تھے، لیکن وہ مہربان آدمی جس نے اتنے سارے پیسے بنا کسی جان پہچان کے اس کے حوالے کر دیے تھے، وہ کبھی اس کا احسان نہیں بھول سکتا تھا۔ دوسرے ہی دن باپ کا ٹھیلا نکال کر وہ اپنے کاروبار کا آغاز کر چکا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دن اتنی تیزی سے گزرے کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب جوان ہو گیا۔ 20 سال کی عمر میں وہ چھوٹے سے ٹھیلے سے ایک دکان خرید کر اس میں فروٹ بیچنے لگا تھا۔ دونوں چھوٹے بھائی نہ صرف پڑھائی کرتے تھے بلکہ دکان پر آ کر اس کی مدد بھی کرتے تھے۔ ان کا کاروبار خوب پھل پھول رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پھر کبھی زندگی میں وہ آدمی دوبارہ اس کے سامنے نہ آیا، حالانکہ وہ اس کا احسان چکانا چاہتا تھا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بھی کسی نہ کسی طرح محنت کر کے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، جبکہ دونوں چھوٹے بھائی 2 کالج میں اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آج بھی وہ اپنے محلے میں اسی باپ کے چھوڑے ہوئے مکان میں رہ رہے تھے، لیکن تبدیلی یہ آئی تھی کہ اس نے اب مکان کو بہت اچھی حالت میں بنا لیا تھا۔ ان کے گھر کے برابر میں ہی ایک کرائے کا مکان خالی تھا، لیکن جب وہ رات کو سوتا تو اس گھر سے اسے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی برتنوں کا شور ہو۔ پھر دوسرے دن اس راز کا پتہ بھی لگا لیا کہ اس گھر میں ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کرائے پر آئی تھی۔ پھر آج شام وہ دکان سے واپس آ رہا تھا جب اس نے اس گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپائے گلی میں جھانک رہی تھی۔ اس کی سحر زدہ آنکھیں عماد کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو نظر انداز کرتا اب گھر کے اندر آ گیا۔ تینوں نے کھانا پکانے کے لیے ایک بوڑھی عورت کو رکھا ہوا تھا، لیکن وہ 3 دن سے نہیں آ رہی تھی، اس لیے آج اسے خود ہی کھانا بنانا تھا۔ پھر اگلے دن اس کے چھوٹے بھائی نے یہ بری خبر سنائی کہ اس بوڑھی اماں کا ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے، اس لیے اس نے کام چھوڑ دیا ہے۔ اب تینوں بھائی پریشان ہو گئے کیونکہ کھانا بنانا ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں آتا تھا۔ پھر اس دن وہ رات کو سوئے پڑے تھے جب اچانک آدھی رات کو دروازہ بجا۔ جیسے ہی عماد نے دروازہ کھولا تو وہاں کھڑی ایک سیاہ لباس والی عورت کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر وہ عورت جو نقاب پوش تھی اس نوجوان لڑکے سے کہنے لگی، میں اس برابر والے گھر میں کرائے پر رہتی ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، انہیں پالنے کے لیے مجھے نوکری کی تلاش ہے، اسی لیے مجھے پڑوسن نے بتایا تھا کہ تمہیں ایک کھانا بنانے والی عورت کی ضرورت ہے۔ عماد کو اس بات پر غصہ آیا کہ آخر اس عورت نے رات کو ہی کیوں دروازے پر آنے کی زحمت کی، لیکن پھر بھی وہ کسی سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کی تربیت میں یہ شامل تھا، اسی لیے اس نے بڑے مہربان لہجے میں اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کل سے کام پر آ جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ عورت خوشی خوشی واپس چلی گئی تھی، لیکن اگلے دن صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی تو صبح کے 6 ہی بجے تھے۔ عماد نے جیسے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا، سامنے وہ عورت کھڑی تھی۔ کہنے لگی، تم نے کل سے مجھے کام پر آنے کا کہا تھا، اس لیے میں جلدی جلدی کام نمٹا کر واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ عماد نے بادل نخواستہ اسے اندر آنے کے لیے کہہ دیا، حالانکہ اسے شدید غصہ آیا تھا کہ اتنی صبح بھلا کون اٹھتا ہے۔
अंदर आकर तो औरत बिजली की तेजी से काम करती फिर रही थी। देखते ही देखते उसने चंद मिनटों में ही सारा काम काज करके रख दिया। घर की सफाई भी कर दी, नाश्ता भी बना दिया और किचन की भी सफाई कर दी थी। फिर थोड़ी देर में वो वापस अपने घर चली गई और शाम को आने का कह दिया। इमाद दिल में सोचने लगा कि मैंने इस औरत को काम पर रखकर अच्छा किया, ये तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो औरत रोज आती, घर का कामकाज करती, फिर वापस अपने घर लौट जाती थी। फिर एक दिन शाम तक वो उस काम वाली औरत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो ना आई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया। दरवाजे पर उसकी नौजवान लड़की खड़ी थी, जिसकी स्याह आंखें नकाब में खूब चमक रही थीं। उसने पूरा चेहरा छुपा रखा था, लेकिन फिर वो इमाद से कहने लगी कि आज अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं घर का काम करूंगी। इमाद को ये मुनासिब नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके घर में 3 जवान लड़के थे। ऐसे में किसी नौजवान लड़की का अंदर आना, लेकिन फिर भी उसने लड़की को मना ना किया, क्योंकि उसके दोनों छोटे भाई भी खाने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो किचन में खाना बनाने लगी, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। इमाद ने चोरी छुपे उस लड़की को देखा, जो बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे बालों की चोटी पुश्त पर लहरा रही थी। वो दिल में सोचने लगा कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। फिर जब भी उसकी माँ की तबीयत खराब होती तो वही उसकी जगह पर आ जाती। इमाद कहीं ना कहीं दिल ही दिल में उस लड़की को पसंद करने लगा था, क्योंकि उसकी स्याह आंखें हर वक्त इमाद को देखती रहती थीं। ऐसे लगता जैसे उसने कोई जादू कर दिया हो। फिर बड़ी अजीब बात ये हुई जब उसने मोहल्ले पड़ोस के लोगों के मुंह से सुना कि इस घर में जो नई फैमिली आई है वो बहुत अजीब है। ये पूरी रात जागती हैं और न जाने उनके घर से कैसा धुआं सा निकलता रहता है। अजीब सी बू महसूस होती है। लोग उनके बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, लेकिन इमाद को बहुत बुरा लगा, क्योंकि 1 महीने से भी ज़्यादा अरसा हो गया था वो औरत उसके घर कामकाज करने आती थी। उसे तो कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन मोहल्ले के लोगों का कहना था कि ये औरत और इसकी दोनों बेटियां बहुत मशकूक हरकत में मुलव्विस पाई जाती हैं। उसकी दोनों जवान बेटियां रातों को अपने घर से निकलकर गली के अंधेरे में गायब हो जाती हैं, जबकि वो औरत भी न जाने हंडिया में सारी रात क्या पकाती रहती है। इमाद की घर की दीवार भी चूंकि उसी के घर के साथ मिली हुई थी, तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए एक दिन इमाद ऊपर छत पर गया और दीवार से झांक कर उस घर में देखने लगा। रात के तकरीबन 12-1 का टाइम हो रहा था। उसे वाकई बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो औरत बड़ी सी हंडिया में न जाने क्या कुछ पका रही थी। अजीब सी जहरीली बदबू उठ रही थी जो सीधी उसके दिमाग में जाकर लगी, जबकि उसकी दोनों बेटियां भी गायब थीं। फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन ना रहा जब उसने उस घर के एक कमरे से एक सफ़ेद लिबास वाले आदमी को निकलते हुए देखा। वो सीधा उस औरत के पास आकर बैठा और उसके हाथ में कुछ थमा दिया, जिसे लेकर वो हंडिया में डाल रही थी। फिर वो सफ़ेद लिबास वाला आदमी वापस कमरे में चला गया था। ये बात हकीकत थी कि इस घर में सिवाय उन माँ बेटियों के कोई मर्द नहीं रहता था, लेकिन आज इस मर्द की मौजूदगी हैरान कुन थी। उसने सोच लिया था कि जैसे ही वो औरत कल काम पर आएगी, मैं उससे पूछूंगा कि आखिर वो सफ़ेद लिबास वाला आदमी कौन है। लेकिन दूसरे दिन जो दरवाजे पर आई थी वो औरत नहीं बल्कि उसकी बेटी थी। उसने ये बात बेटी से ही पूछने का फैसला कर लिया। वो काम काज करने में मसरूफ़ थी और उसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे। तभी वो उसके पास आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, सुनो लड़की, क्या तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारे साथ इस घर में रहते हैं? लड़की ने अपनी स्याह आंखें इमाद पर जमा दी और कहने लगी, नहीं, मेरे वालिद साहब तो एक अरसा हुआ लापता हो गए हैं। न जाने वो कहाँ चले गए हैं। काफ़ी सालों से उन्हें हमने नहीं देखा। फिर इमाद तेज़ लहजे में कहने लगा, अच्छा, फिर वो आदमी कौन है जो रात के वक्त तुम्हारे घर में मौजूद होता है? लड़की हैरान परेशान रह गई। कहने लगी, हमारे घर में तो कोई भी मर्द नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इमाद गुस्से से कहने लगा, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारे घर में एक सफ़ेद लिबास वाले आदमी को देखा था जो अधेड़ उम्र था, जबकि रात को तुम भी अपने घर से गायब थी, जबकि तुम्हारी माँ अकेली बैठकर सहन में न जाने क्या कर रही थी। इसका मतलब है मोहल्ले वाले ये सब बातें सच कहते हैं,
जो तुम्हारे घर के बारे में मशहूर है। लड़की उदासी से कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, हम हालात की वजह से मजबूर होकर इस बस्ती में आकर रह रहे हैं, वरना दूर एक इलाके में हमारा अपना बहुत बड़ा घर है। हम उस घर को छोड़कर कभी नहीं आते अगर हमारी मजबूरी नहीं होती तो। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। इमाद हैरान रह गया क्योंकि अपने दिल को उसने बदलते हुए महसूस किया था। ऐसे लगता जैसे उस लड़की के आंसू उसके दिल पर गिर रहे हों। उसने बिला वजह ही इस खानदान पर शक किया, हालांकि वो दोनों लड़कियां जो अपने बाप को खो चुकी थीं और उनकी माँ जो घर का कामकाज वगैरह करके अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर रही थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वो खामोशी से पलट आया, लेकिन अगले दिन ना तो वो औरत और ना ही उसकी बेटी काम करने के लिए आई थी। इमाद खुद ही उनके घर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाज़ा हल्की सी आहट पर खुलता चला गया। जैसे ही वो अंदर गया तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अंदर तो कोई भी नहीं था, पूरा घर खाली पड़ा था। एक सन्नाटा सा छाया हुआ था, हालांकि दोनों कमरों में इंतहाई पुराना और बोसीदा सा सामान रखा हुआ था, जैसे किसी ने उसे सदियों से इस्तेमाल ना किया हो। अचानक ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह खौफ के मारे उछल पड़ा। सामने मोहल्ले का एक आदमी खड़ा था। कहने लगा, क्या हुआ भाई साहब, आप इस खाली घर में क्या कर रहे हैं? फिर वो साथ उससे कहने लगा, इस घर में जो फैमिली आबाद थी वो कहाँ गई? तो आदमी कहने लगा, अरे अच्छा हुआ वो तीनों माँ बेटियाँ घर छोड़कर चली गईं। न जाने उनकी हरकतें कैसी अजीबोगरीब थीं, इनकी वजह से पूरा मोहल्ला परेशान था। रातों रात ही यहाँ से गायब हो गई हैं। इस बस्ती के पीछे जो पुराना कब्रिस्तान है वहाँ पर इन तीनों का बहुत आना जाना था। ऐसे लगता है कि ज़रूर उनका किसी जादू टोने वाले पीर फकीर से राब्ता होगा, जभी तो ये औरतें ऐसी मशकूक हरकतें करती थीं। लेकिन इमाद को न जाने क्यों उनकी इस सच्चाई पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसे लगता था जैसे ज़रूर वो किसी चीज़ की तलाश में यहाँ आई थी, और उनका मुसलसल इमाद से राब्ते में रहना, ये सब चीज़ें सोचकर वो न जाने क्यों एक बार फिर से उस लड़की से मिलना चाहता था, जो सिर्फ उसकी एक बात से खफा होकर ये घर ही छोड़कर चली गई थी। अब वो घर आ गया था। सुबह उठते ही दुकान पर चला गया। तीनों भाइयों ने थोड़ा बहुत घर का कामकाज खुद ही कर लिया था। दुकान पर बैठा हुआ अभी वो गायब दिमागी से उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। ऐसे लगता जैसे उस लड़की ने उसके ऊपर कोई सहर सा तारी कर दिया हो। वो उसकी याद से पीछा ही नहीं छुड़ा सका था। फिर उसे ख्याल आया कि उस आदमी ने कहा था कि उन तीनों माँ बेटी का पुराने कब्रिस्तान की तरफ खूब आना जाना है, क्यों ना वो वहीं पर जाकर उन्हें तलाश करने की कोशिश करे। ये ख्याल आते ही वो शाम होने का इंतज़ार करने लगा। फिर जैसे ही रात के साए चारों तरफ फैले, उसका रुख उसी कब्रिस्तान की तरफ हो गया। आज वो कई सालों बाद इस तरफ आया था। ऐसा लगता था जैसे इस कब्रिस्तान को वो पहले भी कभी देख चुका हो। अचानक ही उसकी नज़र उस पुराने से घर पर पड़ी, जो एक कच्चा सा मकान था। उसके जहन में ज़ोरदार झमाका हुआ। उसे याद आया एक भला आदमी जो उसे भी सड़क पर मिला था। खाना खिलाने के लिए उसे और उसके भाइयों को इसी घर में लेकर आया था, जहाँ पर वो औरत और उसकी दोनों बेटियाँ भी इस घर में रहती थी। और उसकी बेटी जिसने उससे झूला देने की फरमाइश की थी, वो आधी रात को कैसे झूले पर बैठकर झूल रही थी, वो भी इस कब्रिस्तान में। उसे सब कुछ याद आ गया था। वो बेइख्तियार ही उस मकान की तरफ गया और अंदर चला गया। उसे उस मकान को देखकर 100% यकीन हो चला था कि ये वही घर है जहाँ पर कभी वो बचपन में आया था। अब वो एक एक कमरे की तलाशी ले रहा था। टूटा फूटा अजीब सा बंजर मकान जिसमें शायद अब कोई भी नहीं रह रहा था। न जाने वो आदमी और उसकी फैमिली कहाँ होंगे। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने गोरकन के हाथ में पैसों से भरा हुआ थैला देकर इमाद की मदद की थी। वो जिंदगी में एक बार उस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन न जाने वो उसे कभी मिलेगा या नहीं। अब वो उस घर से वापस लौट ही रहा था जब उसे अपने पीछे कदमों की चलने की चाप सुनाई दी। वो फौरन ही पलटा था। जमीन पर किसी लड़की का साया था, लेकिन वो लड़की उसे सामने खड़ी नजर न आ रही थी। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक उसे अपने पीछे आवाज आई थी, यहाँ देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। वो फौरन ही पलटकर देखने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए,
क्योंकि जिस लड़की का साया जमीन पर पड़ा नजर आ रहा था वो तो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। दुपट्टे से चेहरा छुपाए उसके हाथ बिल्कुल सफेद थे। चांद की रोशनी में उसका चमकता हुआ जिस्म जैसे वो कोई खूबसूरत परी हो। लाल दुपट्टे से चेहरा छुपाए वो बिल्कुल इमाद के सामने खड़ी थी, लेकिन वो आम इंसानों जैसी नहीं थी। उसके अंदर कुछ बहुत अजीब था, शायद उसके अजीब से हाथ या फिर भारी आवाज़। इमाद ने महसूस किया कि वो अंदर से उस लड़की से खौफजदा है जो उसे एक टुक देखे ही जा रही थी। तभी उसने अपने चेहरे पर से दुपट्टा हटाया तो वो उछल पड़ा। ये लड़की तो वही थी जो कई दिनों तक उसके घर में कामकाज करने आती रही थी जब जब उसकी माँ बीमार होती थी। लेकिन आज इस खाली घर में इसकी मौजूदगी, उसे जैसे कुछ कुछ समझ आने लगा, लेकिन वो ये बात समझना नहीं चाहता था। वो लड़की कहने लगी, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन मेरे पास ज़रूर आओगे। आखिर को मैं बचपन से ही तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। याद है ना, उस रात तुमने मुझे झूले पर बिठाया था। मैं खुद को कितना खुशकिस्मत तरीन समझ रही थी कि तुम जैसा खूबसूरत इंसान मुझे झूले दे रहा है। तभी तो मैं बचपन से ही तुम पर आशिक हो गई थी। चलो आओ, आज फिर मैं इस झूले पर बैठूंगी और तुम मुझे झूला देना। ये कहकर उसने इमाद का हाथ थामा और धीरे धीरे अपने साथ लेकर चलती हुई उसी दरख्त के नीचे आ गई। आज भी वो दरख्त ऐसे ही खड़ा था और उसके साथ बंधा हुआ वो झूला भी। फिर वो लड़की उस दरख्त पर बैठी और इमाद किसी मुजस्समे की तरह उसे तेज तेज हवाओं के सुपुर्द करने लगा। वो लड़की जोर जोर से कहकहे लगाकर हंस रही थी। एकदम से उसने तेज आवाज में रोना शुरू कर दिया। इमाद बुरी तरह घबराकर 2 कदम पीछे हटा था। तभी उसने झूला रोका और आंसू भरी नजरों से इमाद की तरफ देखते हुए कहने लगी, मेरा बचपन बहुत बदल गया है, पूरा खानदान बिछड़ गया। देखो मैं कितनी अधूरी रह गई हूँ। कभी इस घर में अपने अम्मा अब्बा और बहन के साथ बड़ी खुश रहती थी, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अब्बा हमसे बहुत दूर चले गए और हम तीनों बिल्कुल अकेले रह गए। वो देखो सामने खड़ी मेरी माँ और मेरी छोटी बहन खुद को कितना तन्हा महसूस कर रही है। इमाद घबराकर कहने लगा, तुम्हारे वालिद साहब कहाँ गए? तुमने कहा था कि वो खो गए हैं। वो रोते हुए कहने लगी, हाँ, वो कई सालों से तुम्हारे जैसे एक इंसान की कैद में है। तभी तो मुझे इंसानों से नफरत है। कैसे वो हम जैसी कमज़ोर मखलूक को तंग करते हैं, उन्हें अपनी कैद में करके खुशी महसूस करते हैं। किसने कैद किया है उन्हें? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब वो खूबसूरत लड़की उसे आस भरी नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक उभरी। वो कहने लगी, क्या सच में ही तुम मेरी मदद करोगे? देखो मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। जब एक बार तुम्हें देखा था तब से ही मैं तुम पर आशिक हो गई थी। अब तुम भी जवान हो गए हो और मैं भी। क्या तुम्हें मालूम है कि मैं वही लड़की हूँ जो इस खानदान में अपने वालिद साहब के साथ रहती थी? इमाद को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो इस लड़की से क्या कहे, क्योंकि उसकी बात बहुत अनोखी थी, ना समझ में आने वाली। तभी वो लड़की उसके चेहरे पर उलझन महसूस करके कहने लगी, ठहरो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। इसके बाद खुद ही तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। दरअसल मेरे वालिद जो तुम्हें उस दिन इस घर में लेकर आए थे, वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात थे। उनका दिल मेहरबानी और नेकी से भरा हुआ था। वो ना सिर्फ जिन्नात बल्कि इंसानों पर भी बहुत तरस खाते थे। तभी तो तुम्हें उस दिन इस घर में लेकर आए थे, जहाँ पर उसकी बीवी जिनजादी और 2 बेटियां भी रहती थी। मैं ही उसकी बेटी हूँ, वो जिनजादी जिससे तुम एक बार बचपन में भी देख चुके हो। हम बड़ी हंसी खुशी इस कब्रिस्तान के पास इस पुराने से घर में रहते थे, तमाम इंसानों की नज़रों से हटकर। लेकिन फिर इस कब्रिस्तान के अंदर एक शैतान सिफत आमिल का आना जाना शुरू हो गया। उसे मालूम हो गया कि यहाँ पर एक जिन्नात का ख़ानदान आबाद है। वो हम पर नज़र रख रहा था। फिर एक दिन अब्बा आकर कहने लगे कि अब इस घर में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए हमें ये घर छोड़ना होगा। लेकिन हम दोनों बहनें बहुत उदास थीं, क्योंकि बचपन से ही हम इस जगह पर रहना पसंद करते थे। यहाँ पर दरख्त थे, खामोशी थी, सन्नाटा था और हमें ये जगह बहुत अच्छी लगती थी। हम इस बात पर रोने लगे और अब्बा से कहा कि हमने ये घर नहीं छोड़ना।
پھر ابا کہنے لگے اس طرح تو ہمارے پورے خاندان کو خطرہ ہوگا، اس لیے پہلے میں تم تینوں کا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیں گے۔ پھر بابا نے جلد ہی ہمارے لیے ایک ٹھکانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ دور بستی میں موجود ایک پرانا سا گھر تھا۔ یوں ہم تینوں ماں بیٹی تو اس گھر میں چلے گئے، لیکن ابا ایک دن اس گھر میں آئے، وہ بھی اپنی ایک قیمتی چیز اٹھانے، تو پھر کبھی واپس نہ آ سکے۔ اماں کا کہنا تھا کہ تمہارے ابا کو اسی عامل نے اپنی قید میں کر لیا ہوگا، کیونکہ وہ کئی دن سے قبرستان میں بیٹھ کر جنات کو قید کرنے کے لیے عمل کر رہا تھا، اور آج وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ تمہارے ابا ضرور اسی کی قید میں ہوں گے۔ یہ سن کر میں آگ بگولا ہو گئی، لیکن اماں کہنے لگی ابھی تم چھوٹی ہو، نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے اور نہ ہی تم اس عامل کا مقابلہ کر سکتی ہو، اس لیے تمہیں اپنے بڑے ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، جبکہ میں ابھی بھی ایک کمزور جنزادی ہوں۔ وہ عامل بہت طاقتور ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ابا کے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی قید کر لے، پھر تم دونوں جنزادیوں کو کون پالے گا؟ یہ سن کر میں بے بس ہو گئی، لیکن اپنے ابا کو ہر قیمت پر چھڑوانا چاہتی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی اور طاقت میں کئی گنا زیادہ، تو آسانی سے اپنے ابا کو چھڑوا سکتی ہوں۔ یوں کئی سال گزر گئے۔ آج میں ایک نوجوان جنزادی بن چکی ہوں۔ وہ تمام طاقتیں بھی میں نے حاصل کر لی ہیں جنہیں استعمال کر کے اپنے ابا کو اس عامل کی قید سے آزادی دلوا سکتی ہوں۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ مجھے اس عامل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی کچھ یاد تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور میرے ابا اس وقت کہاں پر ہوں گے۔ میں بے بس ہو چکی تھی، تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر کسی انسان کو ڈھونڈنا ہے تو کوئی انسان ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں کسی انسان کی تلاش میں تھی۔ جب مجھے خیال آیا کہ بچپن میں ابا نے بھی تمہاری مدد کی تھی، تم اب جوان ہو چکے ہوگے، اس سلسلے میں تمہاری مدد حاصل کر سکتی ہوں۔ یوں ہم تینوں ماں بیٹی نے تمہیں ڈھونڈنا شروع کیا۔ جب ایک دن ہم درخت پر بیٹھے تھے کہ تم وہاں سے گزرے، اماں نے فوراً تمہیں دیکھ کر پہچان لیا کہ یہی وہ نوجوان ہے، گزرے سالوں جس کی تمہارے باپ نے مدد کی تھی۔ میں پہلے ہی تم سے محبت کرتی تھی، اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ جیسے ہی میں بڑی ہوں گی تو تم سے ملاقات کرنے تمہاری دنیا میں ضرور جاؤں گی، اور اب یہ موقع میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ پھر ہم تینوں ماں بیٹی نے تمہارے محلے میں ایک گھر خریدا اور اس میں رہ کر انسانی روپ اختیار کیا اور تمہارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ اماں کا خیال تھا کہ بغیر ہم کسی انسان کی نظروں میں آئے اپنی کوششیں شروع کرتے ہیں اور تمہارے ابا کہاں ہیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ ہم دونوں بہنیں جنزادیاں رات کو گھر سے نکلتی اور دور دور تک جا کر دیکھتی کہ شاید اس عامل کا کچھ معلوم ہو جائے جس نے ہمارے ابا کو اپنی قید میں کر رکھا ہے، لیکن ہمیں کامیابی نہ ملی۔ پھر وہاں کے رہنے والے انسان بھی ہمیں تنگ کرنے لگے تھے، کوئی رات کو عامل بلوا لیتا تو کوئی مولوی، جو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے زج کرتے تھے۔ یوں ناچار ہمیں وہ گھر چھوڑ کر دوبارہ یہاں پر آنا پڑا۔ یہ پرانا سا گھر بھی دن کے وقت بالکل خالی رہتا ہے، لیکن رات کو ہم اس میں آباد ہو جاتے ہیں۔ آج تمہارا اس گھر میں آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم ہماری مدد ضرور کرو گے۔ کیا تم اس عامل کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرو گے؟ وہ جنزادی بڑی آس بھری نظروں سے عماد کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ عماد کے لیے یہ ساری کہانی بہت عجیب اور خوفناک تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آدمی ایک جنزاد تھا جس نے کبھی بچپن میں اس کی مدد کی تھی۔ اسے یاد آیا وہ وقت کتنا برا تھا جب باپ کے مرنے کے بعد وہ تینوں بھائی بھوکی حالت میں بھٹکتے پھر رہے تھے، تو وہ آدمی ہی نہ صرف انہیں اپنے گھر لے کر گیا تھا بلکہ ان کی نظروں سے غائب ہو کر اس نے ان کی مدد بھی کی تھی۔ آج اس احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اسے اس جنات کے خاندان کی ضرور مدد کرنی چاہیے۔ یہی سوچ کر اس نے جنزادی سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے والد صاحب کو اس عمل کے قید سے ضرور چھڑواؤں گا۔ اس جنزادی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگی مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد ضرور کرو گے، تم ایک اچھے انسان ہو۔ اب تم گھر جاؤ، لیکن کل رات میرے پاس ضرور ملنے آنا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ عماد حیران پریشان سا چاروں طرف دیکھے جا رہا تھا، پھر جلدی سے اس گھر سے نکلا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔
وہ جلدی جلدی گھر جا رہا تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچا دونوں بھائی اس کی وجہ سے پریشان بیٹھے تھے کہ ان کا بڑا بھائی ابھی تک گھر واپس کیوں نہیں آیا ہے، لیکن عماد نے انہیں تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کسی ضروری کام سے ایک دوست سے ملنے گیا تھا۔ پھر وہ اگلی رات دوبارہ اسی جنزادی کے پاس جا پہنچا۔ وہ اس سے کہنے لگی، میں تمہاری زیادہ تو مدد نہیں کر سکتی، لیکن بس اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ جو اس قبرستان کا پرانا گورکن ہے وہ اس عامل کے بارے میں ضرور کچھ معلومات رکھتا ہے، کیونکہ ہر رات وہ اس قبرستان میں عمل کرنے کے لیے آتا تھا تو اس سے بات چیت کرتا تھا۔ عماد نے جنزادی کو تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، وہ اس کے والد کو ڈھونڈ کر ہی رہے گا۔ پھر دوسرے دن وہ دن کے اجالے میں اس قبرستان میں آیا تھا، جہاں پر ایک نوجوان گورکن قبرستان کے سارے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا جب عماد اس کے پاس آیا۔ باتوں ہی باتوں میں عماد کہنے لگا کہ اسے نوکری کیسے ملی۔ وہ بڑے دوستانہ انداز میں اس گورکن سے بات چیت کر رہا تھا۔ پھر وہ گورکن اسے بتانے لگا کہ کس طرح سے اس کے والد صاحب بہت ضعیف ہو گئے ہیں، اب وہ گھر پر آرام کرتے ہیں تو ان کی جگہ وہ نوکری کر رہا ہے۔ تبھی عماد کو یقین ہو گیا کہ پرانا گورکن وہی ہے، اس نوجوان کا باپ۔ اب اسے اس نوجوان کے گھر کا معلوم کرنا تھا۔ تبھی وہ ایک رات چپکے سے اس کا پیچھا کرنے لگا جب وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اس قبرستان کے پیچھے موجود بستی کا ہی رہائشی تھا۔ پھر دوسرے ہی دن وہ اس بوڑھے گورکن کے پاس جا پہنچا تو کبھی اس قبرستان میں ڈیوٹی دیتا تھا۔ وہ باتوں ہی باتوں میں اس بوڑھے سے پوچھنے لگا کہ وہ عامل کون ہے جو پہلے اس قبرستان میں بیٹھ کر جادو ٹونے عملیات وغیرہ کیا کرتے تھے۔ بوڑھا چونک کر عماد کو دیکھنے لگا۔ پھر عماد نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، یہ کسی کی جان کو بچانے کا سوال ہے، اس لیے آپ میری مدد کریں۔ اگر ہم دونوں نے مل کر اس مخلوق کو بچا لیا تو خدا بھی ہم سے خوش ہوگا۔ یہ سن کر بوڑھا اس عامل کے بارے میں بتانے پر راضی ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں ہی رات کو اس قبرستان میں ڈیوٹی دیتا تھا جب میں نے اس آدمی کی مشکوک حرکتیں پہچان لی تھی۔ میں اسے منع کرنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر عملیات جادو ٹونے نہ کرے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اگر کسی نے بھی میرے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کری تو وہ اسے جادو سے جلا کر بھسم کر دے گا۔ وہ بہت خطرناک عامل تھا، تبھی میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ پورے 1 مہینے تک وہاں بیٹھ کر عمل کرتا رہا۔ اس کے بعد چاند کی 14ویں تاریخ کو اس کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی تھی، جیسے اس نے کسی کو زیر بار کر لیا ہو اور وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ جس طرح سے وہ شیطانی انداز میں ہنس رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کسی اندیکھی مخلوق کو اپنی قید میں کر لیا ہو۔ اب کئی سال گزر گئے، میں نے تو اس قبرستان میں جانا بھی چھوڑ دیا۔ بس میں تمہاری اس سلسلے میں اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں کہ اس بستی کے پیچھے جو پرانا جنگل ہے وہاں پر اس عامل کا آستانہ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنات اور دوسری ہوائی مخلوق کے ذریعے اپنے سارے کام کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی نے اس جنات کو اپنی قید میں کیا ہو۔ عماد کو اس گورکن کے ذریعے اچھی معلومات حاصل ہو گئی تھی۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسی عامل کے آستانے کی تلاش میں اس بستی کے پیچھے موجود جنگل میں چلا آیا۔ یہاں وہ کافی دیر تک گھومتا پھرتا رہا، لیکن کہیں بھی اس عامل کا نام و نشان نہیں ملا تھا۔ کیا وہ یہ جگہ چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ اس بات پر وہ کافی حد تک مایوس ہو گیا۔ مایوس حالت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا جب وہاں سے گزرنے والے ایک فقیر نے اسے دیکھ لیا۔ پوچھا، نوجوان کیوں اداس بیٹھے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بس کسی کی تلاش میں یہاں آیا تھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر موجود نہیں۔ فقیر غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا تم کسی عامل کی تلاش میں آئے ہو؟ وہ تو ان پہاڑیوں پر رہنے لگا ہے۔ آج کل اس نے اس جنگل کا آستانہ چھوڑ دیا ہے۔ اس نے دوسری طرف جنگل کے پیچھے موجود پہاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ عماد اچھل پڑا۔ وہ حیرت سے کہنے لگا، آپ کو کیسے پتا؟ وہ فقیر 2 قدم چلتا ہوا قریب آیا اور کہنے لگا، بس میں انسانوں کے دل کے بھید بھی جان لیتا ہوں، بس یوں سمجھ لو تمہاری مدد کرنے آیا تھا۔ یہ کہتے ہی وہ اچانک اس کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب تو عماد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ جلدی جلدی اس جنگل سے نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جنگل آسیب زدہ ہے۔
وہ اوپر پہاڑیوں پر بنے اسی عامل کے آستانے کے پاس پہنچ گیا تھا جہاں پر 2 مرید اس کے آستانے کے باہر کھڑے تھے۔ وہ اس سے ملاقات کرنے اندر گیا اور بہانہ بنایا کہ وہ ایک ضروری کام سے آیا ہے۔ جیسے ہی وہ عامل کے سامنے گیا تو عماد اسے کہنے لگا، مجھے یہاں پر ایک بڑے جنات نے بھیجا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے کئی سال پہلے ایک نیک اور مہربان جنات کو قید کیا تھا۔ آج اس کی تلاش میں ایک قبیلے کے سینکڑوں جنات میرے پیچھے موجود ہیں۔ انہوں نے ہی میرے پاس آ کر بتایا تھا کہ میں جنات کو آزاد کرانے میں ان کی مدد کروں، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو وہ سارے جنات تمہیں آ کر گھیر لیں گے، پھر تم بالکل بے بس ہو جاؤ گے۔ یاد رکھنا وہ تعداد میں کہیں زیادہ ہے۔ عماد اسے خوف دلانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ہمت کر کے یہ سب جھوٹ اس سے کہا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جنزادی تو اپنی طاقت اس عامل پر استعمال ہی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے تو اس نے اسے اس عامل کے پاس بھیجا تھا۔ لیکن عامل کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایک طاقتور عامل ہوں، میرے پاس کئی جنات کی طاقت ہے۔ تو عماد خوفناک لہجے میں کہنے لگا، تمہاری یہ طاقت اس وقت پھیکی پڑ جائے گی جب تمہارے پاس موجود یہ سارے جنات بھی انہی جنات کے ساتھ مل جائیں گے جو اس وقت میرے پیچھے آنے والے ہیں۔ اس عامل کو معلوم ہو گیا کہ یہ نوجوان میری ساری حقیقت سے واقف ہے، کیونکہ عماد نے اسے صاف صاف کہا کہ تم نے فلانے قبرستان میں بیٹھ کر ایک خطرناک عمل کیا تھا، جس کی وجہ سے تم نے ایک نیک جنات کو اپنی قید میں کیا۔ آج اسی کو آزادی دلوانے کے لیے کئی جنات تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یوں عامل کے اوپر اچھا خاصا خوف سوار ہو گیا تھا۔ پھر اس نے عماد سے کہا کہ وہ اس جن ذات کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے جسے وہ چھڑوانے آیا ہے۔ بالآخر عماد اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ پھر وہ سرخ رنگ کی ہنڈیا لے کر آیا جس میں اس نے اس جنات کو قید کر رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس ہنڈیا کو توڑا تو ایک دھواں سا بن کر وہ اس ہنڈیا سے آزاد ہوا تھا۔ عماد کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے عامل کو دھمکی دی کہ دوبارہ اس نے کسی بھی نیک مخلوق کو قید کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عامل اور اس کے مرید دونوں سہم گئے تھے۔ ویسے بھی عامل کا یہ راز کئی لوگوں پر کھل چکا تھا کہ وہ دوسری مخلوق کو اذیت پہنچاتا ہے اور انہیں تکلیف دے کر اپنے کام نکلواتا ہے۔ عماد خوشی خوشی اب اپنے گھر واپس آ گیا۔ پھر ایک رات وہ اس جن زادی سے ملنے اسی جگہ پر گیا تو وہ جن زادی اسے اسی درخت کے نیچے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ بڑی خوش لگ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، تم بہت نیک اور مہربان انسان ہو، تم نے ہماری اتنی مدد کی، اب زندگی میں تمہیں کبھی بھی ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہہ کر وہ جن زادی اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ لیکن عماد خوش تھا کہ سالوں پرانا اس احسان کا بدلہ بھی اس نے چکا دیا تھا۔ آخر کو اس نیک جنات نے اس کی زندگی بدلی تھی۔ اگر وہ لفافے میں اسے وہ چند پیسے نہ دیتا تو کبھی بھی عماد اپنی آنے والی زندگی کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا تھا۔ آج بھی کبھی وہ اس پرانے قبرستان کی طرف آتا ہے تو اسی جنات کے خاندان کا خیال آتا ہے۔ وہ جن زادی جس کی خوبصورت آنکھیں آج بھی اندھیرے میں چمکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے وہ ابھی آواز دے کر اسے پکارے گی۔ اکثر وہ اس کے تخیل میں گھومتی رہتی ہے اور عماد کو اسے یاد کرنا اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔